السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جنگ آزادی کے واقعات۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ 6 مئی 1857 کو میرٹھ چھاونی میں فوجیوں کے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار پر انہیں سزا سنا دی گئی اور انہیں گھسیٹ کر قید خانے میں بند کر دی گئی۔ اس سے دیگر سپاہیوں میں استحصال پیدا ہوا۔ جب انگریز گرجا گھر میں عبادت کے لیے چلے گئے تو سپاہیوں نے جیل پر حملہ کر کے اپنے ساتھی قیدیوں کو رہا کروا لیا۔ انہوں نے اسلحہ خانے کو لوٹا اور گورے افسروں کو قتل کر دیا۔ جنگ کا اعلان کرتے ہوئے وہ دہلی کی طرف اس عزم سے چل پڑے کہ مغلیہ سلطنت کا وقار بحال کریں گے۔ دہلی اور امبالہ کی چھاونیوں میں بھی بغاوت پھیل گئی اور کئی ہزار ہندوستانی فوجی نے دہلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور جنرل بخت خان کی نگرانی میں ایک انتظامی کونسل بنا دی۔ اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور باہر سے انگریز نکل بھاگے اور آگرہ اور الہ آباد میں قلعہ بند ہو کر رہ گئے۔ شاہ جہاں پور اور بدایوں میں بھی آزادی کے متوالیوں نے قبضہ کر لیا۔ اعظم گڑھ اور بنارس میں آزادی کا پرچم لہرایا گیا۔ کانپور میں مذہبی پیشوا نانا صاحب اور عظیم اللہ خان نے انگریزوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اسی دوران میں چھاونی کی رانی لکشمی بائی نے عزم بغاوت کر دیا۔ اودھ میں احمد اللہ شاہ اور نواب محل بیگم نے انگریزوں کو باہر بھگایا۔ مجاہدین کے دہلی پر قبضے کے بعد برطانوی افواج نے جنرل برنارڈ کی قیادت میں قلعے کو چھڑانا چاہا مگر شکست ہوئی اور وہ صدمے سے فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جنرل ریڈ نے قیادت سنبھالی لیکن شکست کھا کر مستعفی ہو گیا۔ اب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ جنرل بخت خان کو شکست دے کر دوبارہ دہلی پر قبضہ کرنا طاقت سے ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے سازش، رشوت اور پھوٹ ڈالنے کے حربے استعمال کیے۔ جنرل بخت اور کے بارود خانے کو ایک غدار نے اڑا دیا۔ مجاہدین ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے۔ بخت خان اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی گئیں۔ بخت خان نے دہلی چھوڑ دی اور نیپال کے پہاڑوں میں ایسا غائب ہوا کہ پھر کبھی نظر نہ آیا۔ دہلی پر دوبارہ قبضے کے بعد انگریزوں نے بہت قتل و غارت کی۔ ان کے بعد انہوں نے جھانسی، لکھنؤ، ریلی پر دوبارہ قبضہ کیا۔ اس طرح کچھ انگریزوں کی چالاکی اور کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے آزادی کا خواب ایک صدی تاخیر کا شکار ہو گیا۔ جنگ آزادی کے نتائج۔ 1857 کی جنگ آزادی منصوبہ بندی کے فقدان، قیادت کی کمی اور ناکافی وسائل کے باوجود جس جذبے سے لڑی گئی وہ حیرت انگیز ہے، لیکن ناکامی کی وجہ اپنے کی غداری اور مطلب پرستی اور اس کے نتائج دیر پا اور دور رس نکلے۔ جنگ آزادی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم کر کے ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ ہندوستان پر ایک وائسرائے جو انگریز ہوتا تھا وہ مقرر کیا گیا تھا، اس کے پاس تمام اختیارات ہوتے تھے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ نمایاں تھا، اس لیے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بھی زیادہ تر وہی بنے۔ نہ صرف حریت پسندوں بلکہ عوام اور علماء کرام کو چن چن کر قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ان کو ملکوں میں نکال دیا گیا، کاروبار بند ہو گئے اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ مفلسی اور بدحالی کا شکار ہو گئے۔ سرکاری ملازمتوں، تجارت اور تعلیم میں ہندو آگے بڑھ گیا۔ مسلمانوں کا ملازمتوں کا کوٹا کم کر دیا گیا۔ سب سے آخر میں مسلمانوں کی باری آتی تھی، چاہے وہ کتنے بھی لائق کیوں نہ ہوں۔ مالیہ کی شرح بڑھا دی گئی۔ مظاہرے کے حقوق بالکل ختم ہو گئے۔ انگریزوں نے بہت سے نئے ٹیکس نافذ کر دیے۔ زمین کی اندرونی ساخت۔ زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں انسان کی معلومات محدود ہیں۔ زمین کی سطح کا فاصلہ اس کے مرکز سے 6000 کلومیٹر سے زائد ہے۔
لہٰذا انسان کی اس کی اندرونی حالت کا پتہ لگانے کے لیے زلزلے کی لہروں زمین کی مغناطیسی اور اس کی کشش شکل سے مدد لیتا ہے. آج تک اتنا.